اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا صدق اللہ العظیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، ولا یزید، اور کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی، الظالمین، ظالموں میں، الا خسارا، سوائے نقصان کے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اعرض، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے، کوئی تکلیف چھو جائے تو یئوسا، مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم خاص طور پر ایمان والوں کے لیے اور عام طور پر سبھی کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت کا سامان بھی ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے روحانی، جسمانی، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، شفا کو حاصل کرنے کے لیے، بیماری کی دوری کے لیے پڑھنے والے کا کامل ہونا چاہیے۔ پڑھنے والا، اس کے اعمال کے اندر اگر کمی ہوگی تو پھر آیات تو پڑھے گا لیکن اس کا صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اعمال قرآنی کے نام سے، اور بھی اکابرین نے لکھے اعمال قرآنی، اس میں لکھا کہ اس آیت کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اس آیت کو پڑھنے سے فلاں مرض سے شفا ملے گی، اس آیت کو پڑھنے سے فلاں بیماری دور ہوگی، اس آیت کو پڑھنے سے فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یقیناً یہی بات ہے، قرآن کریم کی آیات کو جس نیت کے ساتھ اور جتنی یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اور نہ صحیح آیات کو پڑھنے کا اجر تو کہیں گیا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جہاں تک بے ایمانوں کا معاملہ ہے، جہاں تک ظالموں کا معاملہ ہے، جہاں تک کفار و مشرکین کا معاملہ ہے، تو جیسے جیسے قرآن اترتا ہے وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے مزید ضد بڑھتی ہے، حق بات سے منہ موڑتے ہیں، اور قرآن تو اتر رہا ہے لیکن انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بار بار یہ مثال دی جاتی ہے کہ اس کی مثال تو بارش کی سی ہے۔ بارش تو سب جگہوں پر ایک جیسی برستی ہے، باغات پر، پھولوں پر برستی ہے تو خوشبوئیں اٹھتی ہیں، اور اگر کوڑے کے ڈھیر پر برسے تو بدبوئیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر انسان ایمان والا ہو، اللہ کا کلام اس کو سمجھے، عقیدت اس کے دل میں ہو، تو پھر انسان سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے تو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر انسان ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، نکتہ چینی کی بنیاد پر، اعتراض کرنے کی بنیاد پر سنتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو پھر اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آگے انسان کی ایک مزاج کو ذکر فرمایا کہ انسان کا مزاج جو ہے وہ ناشکری کا ہے۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، اس کو ہم دولت عطا کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، تو پھر یہ اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہی سمجھتا ہے کہ میرا بڑا کمال ہے، اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نعمت چھن جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر فوراً مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی تو کفر ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، یعنی انسان عمل کر کے پھر امید بھی لگائے، اور بے عملی سے ڈرے بھی کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی، اگر میں نے گناہ کیا تو سزا بھی مل سکتی ہے، پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے درمیان عمل کے بغیر امید لگا لینا، بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر کشتی کے سمندر میں انسان کود پڑے اور کوئی اس کے پاس سبب نہیں ہے، بس ویسی بس یہ رزق مل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، پھر بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، نکلتے ہیں، کماتے ہیں، تو رزق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جنت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کہا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر انسان جو ہے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اپنے طریقے کے مطابق جس کام پر وہ لگا ہوا ہے اس کو کرتا چلا جا رہا ہے، جیسی طبیعت عادت ہے اس کے مطابق کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ظاہری بات ہے کہ جیسا اس کا ایمان ہوتا ہے، ہمارے عقائد، ہماری ایمانیات، ہمارے نظریات، یہی ہمارے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی ہمارے جسم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی انسان عمل کرتا ہے۔ تو جیسی اس نے سوچ کو بنایا، ایمان کو بنایا، تو اس اعتبار سے انسان عمل کرتا چلا جا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، ہاں اللہ جانتا ہے کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا ایمان ٹھیک ہے، کس طرح سے عمل کر رہا ہے، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ انسان تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلام ثابت شدہ ہے، ہر بات واضح طور پر موجود ہے، حضور کی زندگی موجود ہے۔ ہم دیگر چیزوں کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیا ہم صحیح ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی درستگی کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی اعمال کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی کبھی ہم نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما؟ کیا بھی ہم اس کے لیے بھی کوشش کی کہ ہم کتاب پڑھ کر دیکھیں حضور کی سیرت صورت کیسی تھی تاکہ عمل کر سکیں؟ کیا ہم جو عمل کرتے ہیں نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، کیا ہم نے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ کیا کبھی پرکھنے کی کوشش کی کہیں کوئی غلطی تو نہیں اس کے اندر؟ تو کیا ہم اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے؟ دو بندے بیٹھ جائیں، پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں ہم شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ہم کیسے ہیں؟ تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، اپنا محاسبہ کرے، سونے سے پہلے سوچے، اپنی الفاظ کو سوچے کیا الفاظ بولے، اپنے کام سوچے میں نے کیا کام کیے، حتیٰ کہ دل میں جو خیال آتا ہے اس کے بارے میں سوچے کہ خیالات کیسے آتے ہیں۔ انسان جیسے معاشرے میں رہتا ہے، جیسے کام کرتا ہے، جس طرح سے لوگوں سے تعلق واسطہ ہوتا ہے، جس طرح کی فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے، ویسے ہی اس کو سوچ آتی ہے، ویسے ہی اس کا عقیدہ نظریہ بنتا ہے، اور ظاہر ہے اسی پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو خدا را ہم چاہے کسی بھی جائز شعبے میں کام کر رہے ہوں لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے، حضور کی سیرت کے ساتھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کے ساتھ ہمیں سچی وابستگی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔